بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا خوش آمدید ہے میرے اس چینل ایک قدم قرآن کی طرف۔ آج میں آپ سے جو دعا شیئر کروں گی وہ دعا یوم عرفہ کی ہے۔ یوم عرفہ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح سے رمضان کی راتیں، شب قدر کی راتیں جاگی جاتی ہیں، ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، ان کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے، ان کو ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دنوں میں سب سے اہم دن یوم عرفہ کا ہے، اور یوم عرفہ کو اللہ نے چھپا کے نہیں رکھا ہے بلکہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس دن بہت فضیلت ہے، اس دن عبادت کرو۔ حاجی بھی عبادت کرے گا اور غیر حاجی بھی عبادت کریں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی تسبیح بیان کرو۔ لہٰذا عرفہ کے دن خاص دن میں خاص ذکر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کو حاجی حضرات بھی پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور باعث مغفرت اور باعث سعادت ہوگا، اور غیر حاجی جو اپنے گھر میں قیام پذیر ہیں تو وہ بھی پڑھیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفے کے دن زوال کے بعد ان کلمات کو 1000 دفعہ پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، بشرط کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ میری اپنے سامعین اکرام سے گزارش ہے کہ اس دعا کو ابھی سے یاد کریں اور اس کو عرفے کے دن پڑھیں، کیونکہ جب کوئی اہم دن آنے والا ہوتا ہے یا اہم کام شروع ہونے والا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، تو ہم لوگ اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں۔ اسی لیے عرفے کے اس دن کی تیاری پہلے سے کریں اور مسنون دعائیں پڑھیں اور مسنون عمل کریں۔ دعا یہ ہے، سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطئہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا منجا منہ الا الیہ۔ یہ دعا طبرانی کی کتاب میں لکھی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ دیکھیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا تخت زمین پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا سمندر میں راستہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی حکومت آگ پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا فیصلہ برزخ میں نافذ ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی حکومت ہوا پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو رکھا، پاک ہے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ حاجی حضرات جو مکے کے یا مدینے کے کسی ہوٹل میں مقیم ہیں اور وہ یوم عرفہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن وہ حج کے ارکان ادا کریں، جب وقوف عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں تو ان الفاظ میں تعریف بیان کریں اور دعا کریں، اور میری ان سے گزارش یہ ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ غیر حاجی حضرات جب اپنے گھر پر عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس تسبیح کو ضرور پڑھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔